بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والقرآنه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات على محمد. اللهم صل على میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کو سرنامے سفر قرار دیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کی تعظیم کا حکم دے رہے ہیں. اچھا بات یہ بڑی عجیب ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم کو سب سے پہلا بشر بنا رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ تو اسے کہتے ہیں جو نبی کی جگہ پر آئے. آدم کو سب سے پہلے بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے خلیفہ بنا رہا ہوں. مالک خلیفہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی جگہ پہ آئے. یہ تو بات ہی ہمیں عجیب لگ رہی ہے. تو خدا یہی جواب دے گا کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے آدم کو پہلا نبی سمجھا. وہ تو کہہ چکا نا کل تو نبی ہے تو آدم و پہلے المائے ترکی فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو میرا نبی سب سے پہلا نبی ہے. اس کے بعد آدم ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ آدم کو میرے نبی کا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے. تو آدم ہے میرے نبی کے خلیفہ, نوح ہے میرے نبی کے خلیفہ, ابراہیم ہے میرے نبی کے خلیفہ, تمام کے تمام انبیاء ہیں میرے نبی کے خلیفہ. سارے کے سارے نبی محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. اور وہ نبی ہی نہیں جو اپنے خلیفہ کو نہ پہچان سکے, وہ نبی نہیں جو اپنے خلیفہ کو نہ پہچان سکے. اب اگر وہ نبی اپنے تمام خلیفہ کو پہچاننے کے بعد گئے, آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہوگا علی کو دیکھو, اس کے علم میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو. یہاں تک کہ 90 انبیاء کے نام لکھا کر کہا 90 انبیاء کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو. عبداللہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. 90 انبیاء کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, علی کو دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو. 90 انبیاء کو دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو. یعنی تمام کی تمام نبوت سمٹ گئی ایک جگہ, تمام کی تمام نبوت سمٹ گئی. اب چھٹے امام نے مولا عباس کے فضائل میں زیارت کی. مفاتیح الجنان کے زیارت موجود ہے. یہ وہ زیارت ہے جب بھی کوئی امام کی زیارت پہ جاتا ہے تو مولا عباس کے روزے کے پاس یہ زیارت پڑھتا ہے. امام نے کیا زیارت فرمائی؟ سلام 7 سلام بھیجے ہیں چھٹے امام نے مولا عباس پر, اور 3 گروہ پہ لعنت کی ہے. چھٹے امام نے 3 پر لعنت کی ہے اور 7 سلام بھیجے ہیں. کیا فرمایا؟ سلام اللہ والسلام ملائکۃ المقربین. عباس تجھ پر اللہ کا سلام ہو. عباس تجھ پہ پہلا سلام ہے اللہ کا, یعنی اللہ عباس پر سلام بھیج رہا ہے. مولا فرما رہے ہیں وسلام اللہ ملائکۃ المقربین. تمام کے تمام ملائکہ کا سلام ہے عباس پہ. کتنے ملائکہ ہیں؟ ملائکہ کی تعداد معلوم نہیں ہے کتنے ملائکہ ہیں, مگر اتنا معلوم ہے کہ زمین پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں ان سے زیادہ ملائکہ کی تعداد ہے. جتنے ملائکہ, جبرائیل کا بھی سلام ہے, میکائیل کا بھی سلام ہے, اسرافیل کا بھی سلام ہے, اسرائیل کا بھی سلام ہے. تمام کے تمام ملائکہ کا سلام ہے عباس پر. پھر فرمایا تمام کے تمام نبیوں کا سلام, تمام کے تمام رسولوں کا سلام. جتنے نبی ایسا 1,24,000 انبیاء کا سلام ہے عباس پہ. تمام رسولوں کا سلام ہے عباس پہ. پھر مولا نے فرمایا تمام عبادت گزار بندوں کا سلام ہے عباس پہ. عباس پہ عبادت گزار بندوں کا بھی سلام. پھر فرمایا سہلے بندوں کا سلام ہے عباس پر, نیک بندوں کا سلام عباس پر. اور پھر فرمایا کہ پاک و پاکیزہ لوگوں کا سلام عباس پہ. اتنے 7 سلام تھے. اللہ کا سلام,
मलाइका का सलाम, अंबिया का सलाम, सालिहीन का सलाम, सिद्दीकीन का सलाम, शहदा का सलाम। और कौन से शहदा? बदर के शहदा भी, उहद के शहदा भी, तमाम के तमाम शहदा, करबला के शहदा का सलाम है अब्बास पे, तमाम के तमाम सिद्दीकीन का सलाम है अब्बास पे। फिर आखिर मौला ने कहा कि पाको पाकीज़ा लोगों का सलाम है अब्बास पर। मौला ने ये जुमला कह के क़यामत तक के लिए फैसला कर दिया कि अब्बास को सिर्फ पाको पाकीज़ा ही लोग सलाम किया करेंगे, सिर्फ लोग अब्बास को सलाम नहीं करेंगे। मौला अब्बास पर सलाम करेंगे। अच्छा, और सलाम जो है कुरान मजीद में अल्लाह ने 26 से 25 नबियों का जिक्र किया, सलाम भेजे। जनाबे आदम पे सलाम भेजा, जनाबे नूह पे सलाम भेजा, जनाबे ईसा पर सलाम भेजा। जनाबे ईसा कहते हैं अल्लाह ने 3 वक्तों में सलाम भेजा। वस्सलामु अला यौम वुलिदतु, ईसा कहते हैं मुझ पर उस वक्त सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। और यौम अमूतु, जिस दिन मैं मरूंगा, दूसरा सलाम उस दिन। और तीसरा सलाम यौम अबूसु हय्यन, और जब दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। तो ईसा कह रहे हैं कि मुझ पर 3 वक्त का सलाम है। जब मैं पैदा हुआ उस वक्त सलाम, जिस दिन मैं मरूंगा उस वक्त सलाम, जिस दिन दोबारा जिंदा किया जाऊंगा उस वक्त सलाम। ईसा पे सलाम है 3 वक्तों में, तो 3 टाइम पे सलाम है। जब पैदा हुए उस वक्त, जब मरेंगे उस वक्त, जब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त। मगर मौला अब्बास की शान के क्या कहने, मौला फरमाते अब्बास जब जब सूरज शुरू करेगा, जब जब सूरज गुरूब करेगा तुम पर सलाम होता रहेगा। जब जब सूरज शुरू करेगा, जब जब सूरज गुरूब करेगा, फिर मौला फरमाते ऐ अब्बास तुम पर तमाम हलाल जादों का सलाम हो। ये जुमला कहकर मौला ने बतला दिया कि अब्बास पर सिर्फ हलाल जादे सलाम किया करते हैं। लानत 3 ग्रुपें की, कौन कौन से की? 3 ग्रुपें। मौला फरमाते वलानल्लाहु मन कतलका, फरमाया पहला उस ग्रुप पे लानत जिन्होंने अब्बास को कत्ल किया। फिर मौला ने फरमाया दूसरी लानत उस पे भेजी कि जो दूसरी लानत उस पे मौला ने भेजी जिसने मौला अब्बास के मकाम को हल्का समझा। मौला फरमाते लानल्लाहु मन जहिला हक़का, मौला फरमाते उस पर लानत हो जिसने अब्बास के मकाम को हल्का समझा। मकाम अब्बास को जो हल्का समझे, छठे इमाम उस पर लानत कर रहे हैं। और कहा कि जो अब्बास की हुर्मत को ना समझ सके उस पर लानत कर रहे हैं। यानी मौला ने उसूल कायम कर दिया कि मौला अब्बास को जो हल्का समझे, मकाम अब्बास को जो हल्का समझे, उस पर इमाम लानत करके बता रहे हैं जिस तरह मुझ जाफर सादिक की मार्फत वाजिब है, उसी तरह अबुल फजल अब्बास की मार्फत की वाजिब है। फरमाया उस तरह अब्बास की मार्फत की वाजिब है। फिर तीसरी लानत उस पे की मौला ने कि जिन्होंने मौला अब्बास और फुरात के दरमियान जो हाइल हुए। तीसरी लानत उस ग्रुप पे की। मकाम और मर्तबा ज़ियारत में मौला ने बताया कि अब्बास का मर्तबा क्या है। अल्लाह सलाम भेज रहा है, मलाइका सलाम भेज रहे हैं, शहदा सलाम भेज रहे हैं, सिद्दीकीन सलाम भेज रहे हैं, पाको पाकीज़ा लोग सलाम भेज रहे हैं। ये मर्तबा है जनाबे अब्बास का, और ये वो हस्ती है जनाबे अब्बास के। इमाम ने ज़ियारत में ये मर्तबा बताया मौला अब्बास का। अब मौला अली की नज़र में अब्बास का मर्तबा क्या है? वो अली जिसने कायनात से कुछ मांगा ही नहीं, कायनात से कुछ मांगा ही नहीं, वो अली अब्बास को मांग रहा है। यानी अली उसे कहते हैं कि फजीलतों को जिसकी तमन्ना हो, फजीलतें इस तलाश में रहती है कि हम अली तक आ जाए। अली को फजीलतों की तमन्ना नहीं है, फजीलतों को अली की तमन्ना है। और दलील इस बात की भाई खैबर में अलम अली को मिला। अब सवाल यह है कि अली को अलम की तमन्ना है या अलम को अली की तमन्ना है? सीधी सी बात है कि अगर खैबर में अली खुद चल के आ गए तो अली को अलम की तमन्ना है, और नादे अली पढ़ के बुलाए जाए तो अलम को अली की तमन्ना है। आवाज़ बुलंद आ रही तलवा। और बिल्कुल इसी तरह आए विलायत मौला की शान में जो इतनी, इस पे भी एक सवाल बन सकता है
تو علی کو آئے ولایت کی تمنا ہے، اور اگر سائل خود ہی چل کے علی کے در پہ آ جائے تو ولایت کو علی کی تمنا ہے۔ اور اسی طرح یتیم مسکین خود چل کر اگر علی کے در پہ آئے، یا اگر علی یتیم مسکین کو ڈھونڈنے نکلے تو علی کو جنت کی تمنا ہے۔ یتیم و مسکین چل کر خود علی کے در پہ آئے تو علی کو نہیں، ان کو جنت کو علی کی تمنا ہے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہو گئی کہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ نادری پڑھ کے خیبر میں بڑھایا جا سکتا ہے، یتیم و مسکین چل کے آ سکتے ہیں، اسیر دروازے پہ آ سکتے ہیں، سائل انگوٹھی لینے آ سکتا ہے۔ اب مگر سوال یہ ہے کہ علی کو کعبے کی تمنا ہے یا کعبے کو علی کی تمنا ہے؟ کیونکہ جو بھی آتا ہے کعبے میں آئے گا، کعبہ کے تک آئے گا، کعبہ چل کر کبھی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ علی کو کعبے کی تمنا یا کعبے کو علی کی تمنا، یہ فیصلہ تیرا رجب کرے گی کہ اگر علی کی ماں فاطمہ بنت اسد دروازے سے داخل ہو تو علی کو کعبے کی تمنا، اور اگر دیوار پھٹ جائے تو کعبے کو علی کی تمنا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اس رات سے پردہ مولا عباس نے اٹھایا جب خطبے میں فرمایا من کانا بالامسی بیتن و اصبح قبلتن۔ مولا فرماتے یہ پہلے گھر تھا عباس کے بابا کے، یہ پہلے گھر تھا، علی کے قدموں کی وجہ سے یہ قبلہ بنا ہے۔ یعنی مولا عباس نے بتلا دیا کہ کعبہ پہلے کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا، علی یہ قدم آئے تو یہ کعبہ بھی بن گیا، قبلہ بھی بن گیا۔ 13 رجب کی رات میں ذرا حالات تو دیکھیے کہ کس نے خود میرے کو کعبے سجدہ بنا ڈالا، اور جس ابو طالب کو کہا ہے تم نے کعبے، اسی کعبے کی زوجہ سے قبلہ بنا ڈالا۔ نعرے حیدری، وہ علی جس کو پورے عالم کی تمنا ہو، وہ علی جسے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو علی اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، جسے مانگے وہ عباس۔ اور دعا کیا کی پروردگار ایسا بیٹا عطا کر کہ جو بالکل میری شبیہ ہو۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، سیرت میں صورت میں بالکل مولا علی کی شبیہ، سر سے پیر تک مکمل شبیہ ہے مولا علی کی۔ اور عجیب بات تو یہ کہ مرتبہ مولا عباس کا، چھٹے امام نے زیارت میں اتنا بلند مرتبہ بتایا، یا مولا علی کی نظر سے مولا عباس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اب جناب سیدہ کہہ رہی ہے یا عباس میرا بیٹا ہے، جناب سیدہ نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا، اس سے مولا عباس کا مرتبہ اور ظاہر ہو رہا ہے کتنا بلند مرتبہ ہے۔ بیٹے ہیں ام البنین کے، جناب سیدہ نے کہا عباس میرا بیٹا، ام البنین کا بیٹا ہے، سیدہ نے کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ دل برے ام البنین دل برے زہرا ہوگا، دل برے ام البنین دل برے زہرا ہوگا، ایک ہی عباس دو ماؤں کا بیٹا ہوگا۔ دل برے ام البنین دل برے زہرا ہوگا، ایک ہی عباس دو ماؤں کا بیٹا ہوگا۔ وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، صفین والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا، صفین والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا۔ مولا کی مکمل شبیہ ہے مولا عباس، سیرت میں صورت میں گفتار میں کردار میں پوری مکمل شبیہ ہے مولا علی کی۔ یہی سبب ہے جب صفین کا میدان سجا، مولا علی نے مولا عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا، جیسے اپنا شباب دیکھا مولا علی عباس کو خیمے میں لے گئے، خیمے میں ایسا تیار کیا جب خیمے سے باہر لائے لوگوں نے علی کے سامنے علی دیکھا، علی کے سامنے علی دیکھا۔ اب لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ علی کون ہے، عباس کون ہے، پہچان نہیں ہو رہی علی کون ہے، عباس کون ہے۔ مولا نے مولا عباس کو ایسا تیار کرا کے اب میدان میں بھیج دیا اور خیمے کے در پہ کھڑے ہو گئے۔ اب خیمے سے مولا عباس کا حملہ دیکھنے لگے، ادھر جیسے ہی مولا عباس نے گھوڑا میدان میں دوڑایا، ایسا حملہ کیا مولا عباس نے، گلشن خواہش حیدر کا گلےتر عباس، گلشن خواہش حیدر کا گلےتر عباس، کربلا تیری شریعت کا پیغمبر عباس، پیاس کی شدت میں وفاؤں کا سمندر عباس، جو بنا تیغ لڑا ایسا دلاور عباس، اور
مولا عباس سے دیکھا کہ ابو عباس لڑ رہے ہیں، مولا نے اپنا گھوڑا دوڑایا، جیسے ہی مولا نے اپنا گھوڑا دوڑایا مولا عباس سے گھوڑے کے ساتھ ساتھ لے کے آئے۔ اب جیسے دشمنوں نے دیکھا کہ یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، دشمن بھاگتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں ہم تو ایک علی سے پریشان تھے، آج تو دو علی آ گئے، ایک علی سے پریشان تھے، دو علی آ گئے، اب کیا ہوگا؟ مولا آپ قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، آپ کے خود کا ارادوں کی تعبیر بھی ہے، آپ کا نور نظر، آپ کی تصویر بھی ہے۔ اب جب صفین میں مولا آئے نا بالکل دونوں علی لگ رہے تھے، اسے علیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب شعر سنیے، مولا آپ قرآن ہے، یہ قرآن کی تصویر کی، مولا آپ قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، آپ قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، آپ کے پختہ ارادوں کی یہ تعبیر بھی ہے، آپ کا نور نظر، آپ کی تصویر بھی ہے۔ اپنی توحید کو شرکت سے بچا لو مولا، اپنے بیٹے کو نصیریوں سے چھپا لو، اپنے بیٹے کو نصیریوں سے چھپا لو مولا۔ اب جیسے دشمن کہنے لگے دو علی آ گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ مولا نے ایک مرتبہ سب کو روکا، کہا عباس رک جاؤ، اب چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا ہاذا قبر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا قبر ہے۔ اب جو قرآن کی ایک آیت ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، یہ آیت مولا علی اور رسول اللہ کی شان میں اتری۔ اسلام کے شمس رسول اللہ، اسلام کے قمر ہیں علی مرتضیٰ، مگر جب بات کربلا کی آئی، کربلا کا شمس حسین ہے تو قمر عباس ہے۔ آج جناب ام البنین کو جناب عباس کا پرسہ دینا ہے، جناب سیدہ کو مولا عباس کا پرسہ دینا ہے۔ جب مولا عباس کی آمد ہوئی، مولا علی نے دعاؤں میں مانگا تھا نا پروردگار ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کا مددگار بنے، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ جب بیٹا آیا نا تو مولا نے ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور اتنا کہا ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے اللہ سے مانگا تھا۔ اتنے میں جناب زینب آئی، جناب زینب نے کہا بابا کیا بھائی کا کوئی نام رکھا؟ کہا زینب ہاں بھائی کا نام رکھ دیا۔ کیا بابا کیا نام رکھا؟ کہا زینب ہم نے بھائی کا نام عباس رکھ دیا۔ جب جناب زینب نے سنا نا بھائی کا نام عباس ہے تو فوراً کہا بابا ایک لمحے کے لیے عباس کو میری آغوش میں لے لیجیے۔ مولا سے جناب زینب نے عباس کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد کان میں ایک فکرہ کہا، مولا نے فرمایا زینب ابھی عباس دنیا میں آیا ہے، ابھی عباس سے آپ نے باتیں بھی شروع کر دی۔ فرمایا بابا میں نے کوئی اور بات نہیں کی، ماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ جب عباس آ جائے نا اس سے کہنا سیدہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ بابا میں نے وہ امانت لوٹائی ہے عباس کو۔ کم سن تھے مولا عباس، مسجد میں مولا خطبہ دے رہے تھے، مولا حسین کو پیاس کی طلب ہوئی، مولا حسین نے پانی مانگا، ادھر سے مولا علی نے ایک صحابی کو اشارہ کیا جاؤ قمر حسین کے لیے پانی لے آؤ، ادھر سے جناب قمر اٹھے، ادھر سے جناب عباس دوڑے، دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، مولا کے لیے پانی لے کے فوراً دوڑے، کوزہ سر پہ رکھا، اتنا تیز قدم دوڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی پیاس اور بڑھ جائے، اتنی تیز قدم دوڑے کہ پانی چھلک کے کوزے میں سے گر گیا۔ جیسے ہی پہنچے کوزہ سامنے پیش کیا، اب دیکھا کوزے میں پانی نہیں تھا، مولا نے اپنا سر جھکا لیا، مولا علی نے کہا عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین پانی منگوائیں گے، تو پانی لینے جائے گا، مگر ایسا ہی ہوگا پانی خیمے تک نہیں آ پائے گا۔ اجرکم اللہ آ گئی جب کربلا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مولا عباس آئے، کہنے لگے مولا مجھے اجازت دے دیجیے۔ فرمایا عباس تو میری فوج کا سردار ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں، میری فوج کا علمدار ہے، کیسے اجازت دوں؟ مولا عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور دیکھ کر کہا آقا وہ فوج کو دکھائیے جس کا میں علمدار ہوں، وہ فوج بتائیے جس کا میں سردار ہوں۔ مولا نے اس وقت اتنا کہا عباس یہ بتاؤ کیا یہ بات کم ہے، جب تک تو زندہ ہے زینب کا پردہ محفوظ ہے۔ اجرکم اللہ اجازت نہیں ملی، جیسے خیمے کی طرف پڑھنے لگے نا جناب سکینہ کے گلے میں مشق کہنے لگی چچا پانی کب آئے گا؟
بڑی پیاس لگی ہے. اب مولا عباس نے سکینہ کو آتا دیکھا نا, سکینہ کو اپنی آغوش میں کیا, مولا حسین کی طرف چلے. اب جو مولا حسین نے مولا عباس کو آتے دیکھا تو آتے دیکھا اتنا کہا, عباس سفارش بڑی اچھی لائے ہو. ایک جملہ سکینہ سے کہا, سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو, جب شام غریبہ شمر تماچے مارے گا بار بار پکاروں گی, ہر تماچے پہ پکاروں گی چچا عباس. مولا نے جناب عباس کو گھوڑے پہ سوار کرایا, ایک ہاتھ میں علم دیا, ایک ہاتھ میں مشق دے دی. عباس لڑنے کے ارادے سے نہیں جانا, مشق اور علم دے دیا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ. مولا عباس اب چلے. اب جیسے مولا عباس چلے نا, مشق پانی میں پانی مشق میں بھرا اور واپس پلٹے. ظالموں نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پانی خیمے تک پہنچ جائے, پانی خیمے تک نہ پہنچے دینا. ظالموں نے کہا پھر کرے کیا, اب ہر طرف سے حملہ کرو. ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا. ایک بلاؤ نے مولا عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا, کچھ فاصلہ ہوا کہ بایاں بازو قلم کر دیا گیا. اب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. جب بازو قلم ہو گئے نا, اب سوچنے کا اب عباس پر ٹوٹ پڑو. عباس کے بازو نہیں ہے, فوجیں ٹوٹنے لگی. اور مولا ملاؤن نے 3 کمان کا تیر مولا عباس کی مشق پہ مارا. تیر کا مشق پہ لگنا تھا, مشق کا سارا پانی بہ گیا. ایک ملاؤن نے آنکھ کا نشانہ لگایا, عباس کی آنکھ سے تیر مارا. ایک آنکھ میں تیر, ایک آنکھ سے خون. ایک سادہ سا سوال ہے کہ اگر ذرا سی مٹی بھی آنکھ میں چلی جائے تو بندہ کئی دیر تک آنکھ مسلتا رہتا ہے. کسی کی آنکھ میں تیر, اگر کسی کی آنکھ میں مٹی نہ ہو, آنکھ میں تیر لگا ہو, بازو سلامت نہ ہو, آنکھ میں خون ہو, دکھائی کچھ نہ دے. اب مولا عباس نے تیر کو نکالنے کی کوشش کی. جیسے تیر کو نکالا, گھٹنوں کا سہارا لیا, سر کو جھکایا, گھٹنوں کے سہارے سے مولا نے تیر کو نکالنے کی کوشش کی. ادھر جیسے تیر کو نکالنے کی گھٹنوں کے سہارے سے کوشش کی, پیچھے سے ملاؤن نے گرز کا وار کیا. گرز مولا عباس کے سر پہ لگا, عباس کے سر پہ گرز لگا. عباس زمین سے گر گئے. جیسے ہی زمین سے گرے, جب جناب ام البنین سے پوچھا گیا, جب جناب ام البنین نے اعلان سنا نا مدینے میں کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے, تو فوراً آئی مسجد میں, کہنے لگی کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے قتل ہو گئے. تو ان کو بتایا گیا, بی بی آپ نے غلط سنا ہے, پہلے عباس قتل ہوئے پھر حسین قتل ہوئے. فرمایا کہ میں خود جانتی ہوں کہ عباس 2 انگلیوں سے گرز کا وار روک دیا کرتا تھا, میں نہیں مان سکتی عباس کیسے قتل ہو گئے. فرمایا بی بی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے, آنکھ میں تیر تھا, ایک آنکھ میں خون تھا, گرز کا وار ہوا, عباس زمین سے گر گئے. کہنے لگی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جس کے بازو سلامت نہ ہو, آنکھ میں تیر ہو, سر سے گرز لگا ہو, زمین سے گرا ہوگا, اللہ تعالیٰ زمین پہ کیسے آیا ہوگا. اتنا لگتا ہے کہ عباس زمین سے ایسے زمین پہ گرے جیسے جناب زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرایا. اجرکم اللہ. جب جناب عباس زمین سے گرے نا, آخری سلام کہا, مولا حسین چلے. مولا عباس کی کمر ٹوٹ گئی. کہنے لگے فوراً آئے جناب عباس کی قبر پہ, جناب عباس کے لاشے پہ. مولا حسین جناب عباس کے لاشے پہ آئے اور لاشے پہ آئے, کہنے لگے عباس کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہنے لگے مولا میری ایک تمنا ہے, ایک خواہش ہے, ایک وصیت ہے کہ میرے لاشے کو خیمے لانے چاہیے گا. میں شرمندہ ہوں, میں نے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا مگر میں پانی نہ لا سکا. مولا میرا لاشا خیمے لانے چاہیے گا. مولا دوسری بات یہ کہ میری منت, میری یہ نیت کی یہ منت تھی جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب جب دنیا سے جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا عباس کی آنکھ سے مولا حسین نے خون کو صاف کیا. عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, عباس نے سر ہٹا لیا, پھر زانوں پہ رکھا, پھر ہٹا لیا. فرمایا عباس اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو. کہنے لگے مولا ابھی میری شہادت کا وقت ہے, میں زمین سے گرا, میرا سر آپ کے زانوں پہ, لیکن مولا جب آپ زمین سے گریں گے آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا. فرمایا عباس میری ماں فاطمہ, اس کے زانوں پہ میرا سر ہوگا. ظالم سر سے مار رہا ہوگا, میری ماں سر سے لپٹ جائے گی, کہے گی ظالم نہ مار, چکی اپنی پیٹ سے پالا ہے. اللہ
ابتدا